دو تین خبروں کو اکٹھا کرتے ہیں جی. ایک تو خبر یہ ہے جو ہمارے علی ملک صاحب ہیں، علی پرویز ملک وزیر پیٹرولیم ہیں، انہوں نے ایک عجیب سا بیان دیا ہے کہ ہمارے پاس پیٹرولیم کے ایک دن کے ذخائر بھی نہیں ہیں، جو آتا ہے صفائی ہوتی ہے اور یہ ساری چیزیں. دوسرا، شرح سود میں آج اضافہ کیا گیا ہے اور 10.5 سے اب 11.5% شرح سود ہو چکی ہے، جس سے ظاہر ہے مہنگائی میں اضافہ تو ہوگا ہی، لیکن چونکہ پیٹرول آلریڈی ابھی 27 روپے مہنگا کیا ہے گورنمنٹ نے، اور پھر بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید مزید مہنگا کیا جائے گا، تو مہنگائی کا ایک طوفان ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے فی الحال تو کوئی وفاقی حکومت کے پاس ہمیں پلان نظر نہیں آ رہا. اگر ہوگا تو ظاہر سامنے تو نہیں آیا، کیونکہ لوگ بڑے پریشان ہیں. اور اب یہ بحث چل نکلی ہے کہ جناب یہ خطے میں تو جو کچھ ہوا اس کا اثر پڑنا تھا، پڑا، لیکن آپ کو دوبارہ پھر معیشت کی طرف لوٹ کر آنا پڑے گا. جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی آپ کا سب سے بڑا مسئلہ ہی معیشت تھی. سر، کس طرح دیکھ رہے ہیں ایک دن کے پیٹرولیم کے ذخائر، شرح سود میں اضافہ، پھر مہنگائی، ہر شخص پریشان. وہ جو خان صاحب کے دور میں کراچی سے اسلام آباد اور لاہور مارچ کیا کرتے تھے، مہنگائی مارچ، فیض الرحمان صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، وہ بھی بیچارے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں، میں کہوں گا یہ بہت ہی غیر ذمہ دارانہ بیان ہے وزیر پیٹرولیم کا. اتنا ہی غیر ذمہ دارانہ ہے جتنا عمران خان کی گورنمنٹ میں ایک وزیر ہوابازی نے کھڑے ہو کے پی آئی اے کی غلام سرور صاحب اتار دیے تھے. انہوں نے آج اپنی گورنمنٹ کا کام اتار دیا. اور حقیقت کے برعکس، میں پوری ذمہ داری سے بول رہا ہوں، پاکستان میں کہیں زیادہ جو انہوں نے بولا اس سے کہیں زیادہ ذخائر موجود ہیں. اور تبھی وجہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے چل رہا ہے، ہوتے ہیں. کہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کہیں پیٹرول کی سپلائی نہیں کم ہوئی ہوئی، کوئی راشن بازی بھی نہیں ہوئی ہوئی. جو جتنا پیٹرول مل رہا ہے ہر پیٹرول پمپ پہ موجود ہے. نہ ہی کوئی قیمتیں اتنی بڑھا دی گئی ہیں جتنی دنیا میں کم بھی کی گئی تھی نا. دیکھیں 75 روپے کم کر کے 29 روپے بڑھائے گئے. 394 پیٹرول دیکھیں پھر $100 سے اوپر، پھر $100 لیوی بھی کم کی تھی نا. نہیں، لیوی دوبارہ اب تو 100 سے اوپر چلی گئی نا. لیوی تو ڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کا تو. اچھا، وہ بھی اس لیے کیا جا رہا ہے، خبر یہ آ رہی ہے کہ چونکہ ایف بی آر کا شارٹ فال 610 ارب کا تھا، وہ پورے کرنے کے لیے آپ غریب عوام کو تو نہ چھوڑیں سر. اب دیکھیں ان کے پاس اب کیا کہیں اور سے وہ کس طرح کریں، ان کو تو کہیں سے کرنا ہے. جب تک آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں آپ کو اپنا ٹارگیٹ تو اچیو کرنا ہے. تو اس ملک کی معیشت حکمران چلا رہے ہیں آئی ایم ایف. دیکھیں جب آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں تو آئی ایم ایف کا بہت عمل دخل ہوتا ہے، آپ کی معیشت پہ کڑی نظر ہوتی ہے. ان کے کچھ ٹارگیٹس ہوتے ہیں جس پہ. یہ کون سی آئی ایم ایف ہے جو صرف غریب دشمن ہے، انہیں پہ ٹیکس لگایا جاؤ، حکمرانوں کو کچھ نہیں کہتے؟ نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ غریب پر ٹیکس لگائیں. یہ کئی دفعہ آئی ایم ایف بول چکی ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں ٹیکس لگاؤ، ہمیں اتنا ٹیکس چاہیے. آپ لگائیں، زری پہ نہیں لگا سکتے، زراعت پہ نہیں لگا سکتے. بہت امیر لوگ ہیں ان سے نہیں لے سکتے ٹیکس، اور بہت ساری چیزیں جاتے ہیں وہ لے دے کے. سب سے ایزی یہی ہوتا ہے کہ جو یہ انڈائریکٹ ٹیکس آ جاتا بول ہے. نہیں سکیں گے، باہر نہیں نکلیں گے. دیکھیں یہ انڈائریکٹ اور کوئک ٹیکس ہوتا ہے نا. پیٹرول پہ لگا دیا آپ نے، گیس پہ لگا دیا، بل ہے مہینے کا آپ نے دینا ہی ہے، آپ نے پیٹرول ڈالنا ہی ہے تو اس پہ لگ گیا. تو یہ اس لیے یہ ایزی کر کے کر لیا جاتا ہے. جیسے ہی ان کے پاس تھوڑی بہت کہیں سے ہوتے ہیں زر مبادلہ. دیکھیں اس وقت دنیا میں جو صورتحال ہے، زر مبادلہ میں جو ہمارا آتا تھا، جو بیرون پاکستانی بیچتے تھے، وہ کم ہوا ہے. لیکن اس مہینے توقع ہے کیونکہ بڑی عید ہے، لوگ قربانی کے لیے بہت بیچتے ہیں، یہ ڈبل ہوتا ہے. بھیجیں گے، لیکن اگر آئے تو اس سے کے حالات دیکھ لیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں یو ہی سے تو جو آتا تھا وہ بھی رک گیا ادھر. تو لوگ بلکہ یہاں سے میں بہت سارے کو جانتا ہوں جو یہاں سے پیسے بھیج رہے ہیں اب اپنے لوگوں کو گزارا کرنے کے لیے. وہ کام نہیں ہے ادھر، دبئی کا تو بڑا برا حال ہے. پوری ٹیکسی والے ڈرائیور بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ کراچی کو پیچھے اس لیے رکھا گیا، دبئی کو آگے نکالنا تھا. اب دبئی اگر خراب ہوا تو کراچی بن جائے گا. بالکل ہو گیا. دیکھیں آپ ریئل اسٹیٹ کی قیمت کراچی میں، ڈیفینس کلفٹن کے علاقے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور کیونکہ دبئی پہلے تو یہاں سے پیسہ بہت لیک ہو کے دبئی چلا جاتا تھا، ہر ماہ کروڑوں ڈالر چلے جاتے تھے. اب وہ نہیں جا رہے، رک گئے. تو وہ پیسہ بھی یہی یوز ہو رہا ہے. شرح سود میں اضافہ کیوں کیا؟ 11%. دیکھیں شرح سود میں اضافہ جو ہے، وہ جو پیسہ اس وقت آیا ہوا ہے وہ ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ لوگ بینکوں میں پیسہ رکھیں. تو بینکوں میں پیسہ، سود پہ پیسہ کمائیں. ہاں یہی ہوتا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان آپ ختم کرا دیں، کوشش کی ہے نا مولانا نے. لیکن فی الحال ان کو یہ کہا گیا ہے جو پیسہ ہے اسٹاک سے بھی بہت پیسہ نکلا ہے. تو یہ لمبے عرصے کے لیے ہوتا ہے سر شرح سود، یا واپس آ جائے گا جیسے دنیا کے حالات نارمل ہوں گے مہینے 2 مہینے بعد ہم واپس اس کو میرے خیال میں گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. کیونکہ ہم 20-21 سے یہاں لے کر آئے ہیں. اس سے آپ کی جو انفلیشن بڑھ جاتا ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے جیسے شرح سود میں اضافے سے. تو وہ 1% کیا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. لیکن یہ میرے خیال میں بہت تھوڑے اس ٹائم تک کے لیے ہے جو مشکل حالات ہیں. جیسے اس مشکل حالات سے نکلیں گے تو دوبارہ وہیں آ جائے گا. دوبارہ وہیں آ جائے گا. دوبارہ وہیں آ جائے گا.
اور مہنگائی کے خلاف سر جو مارچ ہوا کیا کرتے تھے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت نہیں کر رہی، وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی والوں سے ہم پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو نکلنے دے ہی نہیں رہے، ہم باہر نکلیں گے پکڑے جائیں گے۔ باقی کیا سیاسی جماعتوں کو اپنے ورکرز کا، عوام کا احساس نہیں ہے؟ اب باقی سب اقتدار میں ہیں، آپ دیکھ لیں مولانا ہے وہ بھی پڑتولتے رہتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے، پی ٹی آئی کے علاوہ ایم کیو ایم ہے وہ ایک حکومت کے اتحادی ہیں، پیپلز پارٹی ہے وہ بھی حکومت کے اتحادی ہیں، لیکن عوامی مسئلوں پہ آواز اٹھانی چاہیے جو چیزیں ہیں، کیونکہ ان کو ووٹ عوام سے لینا ہوتا ہے، حکومت میں دن تھوڑے ہوتے ہیں، اس کے بعد عوام میں جانا ہوتا ہے، تو عوامی مسئلوں پہ، مہنگائی پہ، پیٹرول کی مصنوعات پہ عام طور پہ پیپلز پارٹی آواز اٹھاتی تھی ماضی میں، اٹھاتی رہی ہے، لیکن ان دنوں جو خاموش ہے شاید جو مذاکرات چل رہے ہیں اس وقت، جو دنیا کے حالات ہیں اس وقت، وہ حکومت کو اس قسم کی کچھ چیز کر کے ایسا تاثر نہیں ہو کہ وہ تھوڑی بلیک میل کر رہی ہے، شاید اس لیے وہ خاموش ہو، اس کا نہیں، جواب وہ عوام خود کی دے آواز سکتے ہیں۔ سر جو اٹھایا کرتے تھے لوگ، میں حیران ہوں اس بات پر کہ کم از کم اس پہ بات تو کریں آ کے کہ بھائی پیٹرول کی قیمتیں وہاں سے وہاں چلی گئیں، پیٹرول سے جڑی باقی اشیاء ضروریات کہاں سے کہاں چلی گئیں، ظاہر تنخواہیں تو غریب آدمی کی نہیں بڑھتی نا، تو ان پہ کتنا اثر پڑ رہا ہے، ان کو سبسڈی کتنی دی جائے، نہ دی جائے، کیا کیا جائے، کوئی مشترکہ بیٹھ کر پلاننگ کی جائے، اس طرح کی آواز بھی نہیں آ رہی۔ بالکل، یعنی کہ دیکھیں آپ اے لیڈر کی قیادت کو تو چھوڑ دیں، بی سی جو ٹیم ہے نا وہ مقامی تنظیم تک یہ اس پہ آواز نہیں اٹھا رہی، حالانکہ ان کو تو حق ہوتا ہے، ان کو تو ہمیشہ کھلی چھیٹ ہوتی ہے، جاؤ آپ بجلی کے اگر وہ ہو رہا ہے تو اس پہ مظاہرہ کرو، گیس کے لیے مظاہرہ کرو، مہنگائی کے لیے کرو، بیان تو دے دو کم از کم، بیانات دینے سے بھی قاصر ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی بی ٹیم، سی ٹیم، مقامی تنظیمیں تک۔ نہیں تو یہ خود نہیں کر رہے یا اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اظہار رائے کی آزادی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بیان دینے پہ کوئی نہیں ہے، وہ مظاہرے پہ نہیں ہے، ہاں آپ خدا نہ خواستہ ہڑتال کریں تو اس کے لیے بھی ہماری معیشت ریڈی نہیں ہے، یا اگر کوئی آپ جیسے وہ پی ٹی آئی چڑھائی کرتی ہے اس قسم کی چیزوں کے لیے، اب یہ حالات جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ وہ اس کی کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن سیاسی بیانات تو دیے جا سکتے ہیں عوام کی حمایت میں، اور وہ دینے چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو۔